بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان کے پاکستان میں نئے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان کے پاکستان میں نئے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں آرمی چیف نے نئے افغان سفیر کو پاکستان میں خوش آمدید کہا۔ اپنے پیغام میں ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی، جبکہ جاری افغان امن عمل، بارڈر مینجمنٹ، دفاع و سیکیورٹی تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ برطانیہ کا پاکستان کے لیے تحفہ۔ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کی جانب سے برطانوی ہائی کمیشن کا پاکستان کو جدید لیبارٹری کا تحفہ دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ کی جانب سے کرونا سے بروقت مقابلے کے لیے پاکستان کو تحفہ لیبارٹری دی گئی ہے، جس کا نام فیوچرز لیب ہے۔ ہم IT سیکٹر سے ملک کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم IT سیکٹر سے ملک کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے قیام کے لیے اقدامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں IT سیکٹرز میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا IT سیکٹر سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جبکہ IT سے متعلقہ مصنوعات کو ہم برآمد بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کی جانب سے آپس میں باہمی تعاون کو مضبوط کرنے پر اتفاق کے ساتھ ہی ایران نے پاکستان کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے ایک اور سرحدی گزرگاہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ اعلان ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کی جانب سے دورہ اسلام آباد کے دوران کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سیاسی اور اقتصادی ماہرین پر مشتمل ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے 2 روزہ دورے پر پاکستان آئے تھے۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ پاک فوج کشمیر کاز کے ساتھ کھڑی ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاک فوج کشمیر کاز کے ساتھ کھڑی ہے، کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ DG ISPR کے مطابق ملاقات میں خصوصاً LOC اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج کشمیر کاز کے ساتھ کھڑی ہے، کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ نئی دہلی کی ہوا کا معیار سال کی بدترین سطح پر۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کی ہوا کا معیار خراب ہو کر اس سال اپنی بدترین سطح پر پہنچ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے دوران سوشل میڈیا پر شہریوں کی جانب سے آنکھوں میں جلن، گلے میں درد اور سانس لینے میں مشکلات پیش آنے کی شکایات کی گئی ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم کے خلاف احتجاج، استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ نوکار باغ میں 6 ہفتوں کی لڑائی کے بعد آذربائیجان سے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرنے پر آرمینیا کے وزیر اعظم کے خلاف شدید احتجاج اور استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق ہزاروں مظاہرین نیکول غدار کے نعرے لگاتے ہوئے منصب سے الگ ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آرمینیا کے دارالحکومت میں ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کیا، لیکن پولیس نے انہیں روکا، تاہم مظاہرین نے نیکول استعفیٰ دے دو کے نعرے لگائے۔ خیال رہے کہ 10 نومبر کو آرمینیا اور آذربائیجان نے بدترین لڑائی کے بعد جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا تھا اور آذربائیجان میں اس کو فتح کے طور پر منایا گیا تھا۔ امریکہ نے چین کے مزید 4 عہدیداروں پر پابندی لگا دی۔ ہانگ کانگ میں کریک ڈاؤن کے الزام میں امریکہ نے چین کے مزید 4 عہدیداروں پر پابندی لگا دی۔
خبرسا ایجنسی کے مطابق نئی پابندیوں کے تحت چاروں چینی عہدیداروں کے امریکہ آنے پر پابندی ہوگی۔ اگر امریکہ میں ان چینی عہدیداروں کے اثاثے ہوئے تو وہ منجمد کر دیے جائیں گے۔ ہانگ کانگ چیف ایگزیکٹو کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ نئی امریکی پابندیاں ناقابل قبول اور شدید اشتعال انگیز اقدام ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ امریکی پابندیاں ہانگ کانگ کے داخلی امور میں مداخلت ہے۔ یورپین پارلیمنٹ کے یورپ اور چین کے درمیان معاہدے کی حمایت۔ یورپین پارلیمنٹ نے یورپ اور چین کے درمیان ایک دوسرے کی 200 خاص اشیاء کے تحفظ کے معاہدے کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اس حمایت کا اظہار یورپین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کی صورت میں کیا، جہاں 645 ممبران پارلیمنٹ نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 22 اراکین نے مخالفت کی اور 18 اراکین غیر حاضر رہے۔ سعودی عرب میں درخت کاٹنے پر 10 سال قید اور جرمانہ۔ سعودی عرب نے درخت یا پودے کاٹنے والے افراد کے لیے کڑی سزاؤں کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں درخت کاٹنے پر 10 سال قید اور $80 لاکھ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، کشمیر پر مستقل حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ملاقات کی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعلقات بڑھانے سمیت خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے جواد ظریف کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ باہمی فائدے کے لیے دونوں ممالک کو دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے صدر حسن روحانی کے عزم سے آگاہ کیا اور مسئلہ کشمیر پر ایران کی مستقل حمایت کا بھی اعلان کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی تیاری سے متعلق اعلان کرنے میں جان بوجھ کر تاخیر کی گئی۔ کرونا دوا ساز ادارے بھی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بظاہر اس ویکسین کا پورا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے، جس کی تیاری کا اعلان کثیر القومی دوا ساز امریکی ادارے فائزر نے ایک جرمن فارماسیوٹیکل کمپنی بایوٹیک کے تعاون سے کیا ہے۔ ان دونوں کمپنیوں کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق ان کی تیار کردہ ویکسین کے 40,000 سے زائد رضاکار افراد پر ٹیسٹ 90% مؤثر ثابت ہوئے۔ روس میں ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے 21,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ دنیا بھر میں کرونا کی دوسری لہر بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور بھارت بدترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ روس میں صرف ایک روز کے دوران کووڈ-19 کے 21,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارتی افواج کی LOC سماہنی سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ۔ بھارتی افواج نے LOC سماہنی سیکٹر پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 شہری زخمی ہو گئے، جس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزیاں جاری۔ LOC سماہنی پر بھارتی فوج کی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ سے 4 شہری زخمی ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاک فوج نے ان بھارتی پوسٹوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جہاں سے پاکستانی علاقے میں فائرنگ کی جا رہی تھی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے چودھری پرویز الہی کے خلاف انویسٹیگیشن عدم شواہد کی بنیاد پر بند کرنے کی منظوری دے دی اور کہا ہے کہ بدعنوانی کا خاتمہ، میگا کرپشن کیسز منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت قومی احتساب بیورو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں چودھری پرویز الہی کے خلاف انویسٹیگیشن عدم شواہد کی بنیاد پر بند کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ پرویز الہی بطور سابق وزیر بلدیات 29 افراد کو غیر قانونی بھرتیوں کا الزام تھا۔ اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے والی عرب کمپنیوں کا بائیکاٹ۔ کویت کے سرکردہ عالم دین کا اہم اعلان۔ کویت کے ایک سرکردہ عالم دین نے اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے اور لین دین کرنے میں ملوث عرب ملکوں کی کمپنیوں کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا اور کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خیر خواہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے والی کمپنیوں اور شخصیات کا بائیکاٹ کریں تاکہ انہیں بھی معاشی طور پر نقصان پہنچایا جا سکے۔
ان کا کہنا تھا کہ بائیکاٹ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ملکوں اور حکومتوں کا نہ کیا جائے، بلکہ بائیکاٹ ان تمام کمپنیوں اور اداروں کا بھی ہونا چاہیے جو اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہی ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔